اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ مختصر اس کی تشریح میں سمجھا دیتا ہوں، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ مثلاً اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ جو کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اسی جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ، اور اللہ پر ہی ہمیں اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئی۔ ایک نصیحت کی بات کہ یہی موجودہ دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ یہاں ابتداءً انسان کے ساتھ عسر کے حالات پیش آتے ہیں، لیکن اگر وہ صبر کے ساتھ اس پر جمع رہے تو یہ عسر اس کے لیے نئے یسر تک پہنچنے کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھے، وہ اپنی استطاعت کے بقدر اپنی جد و جہد کو برابر جاری رکھے۔ اور فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی نامناسب حالات اگر آئیں تو اس میں یہ سورت 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے، اور میں نے بھی اپنی کتاب بکھرے موتی میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔